नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़ूद सामीन कराम, हाज़रीन महफ़िल, आज का जो मौजू है जिस पर आज गुफ्तगू करनी है आपसे, ये बड़ा मुनफरिद अहम मज़मून है, मौजू है जिस पर आज मैंने गुफ्तगू करनी है। लेकिन ये जो गुफ्तगू होगी ये आज के मज़मून का एक अजमाली खाका पेश करना है मैंने आपको, अजमाली खाका। फिर इसकी तफसीलात जो होंगी वो वक्त के साथ ज़रूरत के तहत हालात के तनाजुर में और अहले इल्म के मुतालबे पर, उनकी डिमांड और उनकी तलब के मुताबिक मज़ीद तफसीलात में हम जाएंगे, जो सवालों जवाब के सेशन बन जाएंगे बाद में। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हाज़रीन महफ़िल, आज का जो मेरा मौजू है वो है, उसका जो मेन टाइटल है वो है अक़ीदा अहले सुन्नत और तसव्वुफ़ व तरीक़त। ये उसका मेन टाइटल है जो आज का मज़मून है। और जिस तनाजुर में ये सारी गुफ्तगू होगी, यानी उसका सब टाइटल या वो सवाल जिसके ऊपर मैंने अपनी गुफ्तगू पूरी तरतीब दी है वो है हमारा अकीदा क्या है। ये वो सवाल है, हमारा अकीदा क्या है। हमारे से मुराद अहले तरीक़त, हमारे से मुराद अहले तरीक़त, अहले तसव्वुफ़, वबस्तगान औलिया, वबस्तगान सलासिल तरीक़त। हमारा अकीदा क्या है, दूसरा पहलू। वबस्तगान सिलसिला मलंगिया, वबस्तगान हजूर मलंगी बाबा औलिया ताजदार उगाड़ा शरीफ। ये दो पहलू हैं आज की गुफ्तगू के। मेरी जो गुफ्तगू है हर उस फर्द के लिए है जो कहीं ना कहीं मुरीद है, किसी खानकाह से वाबस्ता है, किसी शेख तरीक़त के हाथ पर बैत है, किसी भी सिलसिले का हो, वो मेरा मुखातब बिल अमूम है। और जो वाबस्तगान सिलसिला मलंगियां हैं वो मेरा मुखातब बिल खसूस हैं। अब इसमें मुरीदीन, वाबस्तगान, अकीदतमंदान, मुतवस्सिलीन, वो चाहे पुराने मुरीद हैं, चाहे नए हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, बच्चे हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, ये पैगाम और ये इल्मी सरमाया सबके लिए एक अनमोल तोहफा है। जो रूहानियत के तलबा हैं, तिशनगाने रूहानियत हैं, ये गुफ्तगू उनके लिए भी अहम है। और जो रूहानी परवाज का ज़ौक़ रखते हैं ये उनके लिए भी उतनी अहम है। हर तबके के लिए, हर सेगमेंट के लिए ये गुफ्तगू नाफे होगी। आज का सवाल जो है कि हमारा अकीदा क्या है। अब सबसे पहले अकीदे की बुनियाद समझनी है।
ہمارے نزدیک عقیدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، وہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں. اس کی گہرائی سے ہم واقف نہیں ہیں. جب ہم عقیدے کی گہرائی، اس کی ٹرمنالوجیز یا اس کی بیس سے بات نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ عقیدے کا نام لے کر آپ کے عقیدے کو بگاڑا جائے گا، کیونکہ آپ کو خود نہیں پتا ہوگا کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں، عقیدے کی بنیاد کیا ہوتی ہے، کیا چیز عقیدے میں آتی ہے اور کیا چیز عقیدے سے باہر کی ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا. نہیں پتا ہوتا تو پھر گھبرا جاتے ہیں. آج میں نے سوچا حالات کے تناظر میں کہ ایک دفعہ اس مسئلے کو بھی، اس کی بھی گتھی سلجھائیں. اب میں آتا ہوں موضوع کی طرف. سب سے پہلی بات وہ یہ کہ دین اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. کیا ہے؟ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، جس کی ابتدا ایمان سے ہوتی ہے. ایمان سے. جو ایمان ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ضروریات دین. کیا کہا جاتا ہے؟ ضروریات دین. ضروریات دین کیا ہیں؟ جیسے کہ میں نے قرآن کی سورۃ البقرہ کی چند آیات بیان کی ہیں. یہ ضروریات دین میں سے چند آیات ابتدائی ہیں، جس کو پھر ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل اس کے تناظر میں سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ضروریات دین. یہ کیا ہے؟ ضروریات دین. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر اور رسول مبعوث کیے ہیں ان پر ایمان، روز قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور پھر یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان. ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر کوئی منکر ہوگا تو وہ کافر کہلائے گا. کیا ہوگا؟ وہ کافر ہو گیا. اب وہ کچھ بھی کرتا پھرے، اگر کوئی شخص وہ تمام اعمال کرے جو اسلام نے بتائے ہیں لیکن وہ کہے میں فرشتوں کو نہیں مانتا، وہ کافر ہو گیا. اگر وہ ساری باتوں کو مانے اور تقدیر کا قائل نہ ہو، تقدیر پر ایمان نہ لائے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ کافر ہو گیا. اسی طرح دیگر جو بھی باتیں کہی ہیں، آسمانی کتابیں ہیں اور مرنے کے بعد جی اٹھنے، اس پر بھی ایمان. اور اس کے بعد پھر ایمان مجمل میں بھی یہی ہے کہ
اللہ پر ایمان، پھر اس کے ناموں پر، صفاتی نام جو ہیں، جو اس کی صفات ہیں، اللہ کی صفات ازلی جو ہیں ان پر ایمان، پھر احکام الہی پر ایمان قرآن کی صورت میں، اور پیچھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کتابوں پر ایمان آ گیا تو اللہ کے احکامات پر ایمان ہے نا، لیکن بالخصوص آخری کتاب قرآن مجید پر۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے، یہ جو لسٹ پوری دی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین، دین کی اصل، دین کی بنیاد، ایمان کی بنیاد، یہ ساری لسٹ اس کو زبان سے بھی ماننا ہے، اقرار باللسان، اور دل سے تصدیق بھی کرنی ہے، وتصدیق بالقلب۔ جب یہ تمام چیزیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے زمرے میں آ جائیں گی، اس دائرے میں آ جائیں گی، تو کیا ہوگا؟ ہم دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم مسلمان کہلائیں گے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین۔ جو ان کا منکر ہوا وہ کافر ہو گیا، اور جو ان باتوں کا منکر نہیں ہے اسے کافر نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تکفیریت کا جو مسئلہ بنتا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ضروریات دین کا منکر، ضروریات دین کا جو انکار کرے گا وہ براہ راست ڈائریکٹ وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ ایمان سے نکل جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اسلام کی باؤنڈریز آپ کو میں نے سمجھا دی ہیں۔ اسلام کی باؤنڈری یہ ہے، ان کے علاوہ اگر کوئی بات کہے تو پھر بات کو سمجھیے گا۔ اب میں نے ابھی ایک پہلو بیان کیا ہے، اب اس کے بعد ضروریات دین میں یہ جو صفات آپ کو بتائی ہیں، یہ جو اقسام بتائی ہیں، اس کے بعد آگے ہیں اسی سے جڑا ہوا۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا اگلے فیز میں۔ نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ سٹیپ یہ ہے، میں اصل میں آپ کو بتاؤں بات کو بیچ میں روک کے، آج کی گفتگو کے دو حصے ہیں، آج کی گفتگو کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے بنیادی کانسیپٹ کلیئر کرنا، آپ کی بنیاد مضبوط کرنا، علمی فکری طور پر آپ کو ایک نقطے پر لے کے آنا، اور وہ کون سا؟ قرآن اور سنت، یعنی قرآن و سنت، شریعت محمدی کے احکامات کی روشنی میں آپ کو ایک نقطے پر لانا کہ یہ وہ دائرہ اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں آپ اگر پہنچیں گے تو آپ مسلمان بھی ہوں گے اور مومن بھی ہوں گے، اور اگر اس دائرے سے باہر نکلیں گے تو پھر کافر ہو جائیں گے۔ تو پہلا حصہ جو ہے اس میں ایک تو ایمان، عقیدہ، عقیدے کی بنیاد، عقیدے کی اقسام، یہ تمام چیزیں بحث میں آئیں گی، یہ پہلے حصے میں۔ اور جو گفتگو کا دوسرا حصہ ہوگا اس میں پھر اپنے معروضی حالات کے اوپر بات ہوگی، معروضی حالات پر، کرنٹ سینیریو کے اوپر پھر بات کرتے ہیں۔ اس بات کی سمجھ جب آئے گی نا کہ اگر آپ کو ABC پتہ ہوگی۔ آج میں نے فضائل اور مناقب کی بات نہیں کرنی، آج میں نے کسی کی تنقید نہیں کرنی، بلکہ اپنے عقیدے کی وضاحت کرنی ہے اور اس حوالے سے ایک کلیئرٹی دینی ہے، بنیاد مضبوط کرنی ہے، شعلہ بیانی نہیں، خطاب تقریریں وہ والی نہیں، بلکہ ایک لیکچر کی صورت میں آپ کو وہ ساری باتیں سمجھا دینی ہے بڑے اختصار کے ساتھ، کہ ہمیشہ کے لیے آپ کو پتا ہو کہ کیا چیز ایمان ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا چیز عقیدے میں آتی ہے، کیا چیز عقیدے میں نہیں آتی، یہ ساری بات سمجھا دینی ہے۔ اب ضروریات دین میں اب اگلا سٹیپ یہ ہے
توحید، ابتدا، بنیاد، وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں توحید کا ہی نہیں پتا ہوتا، توحید کا بھی نہیں پتا کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ سنا ہوا ہے، سنا ہی ہوا ہے نا، وہ کیا؟ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس طرح اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں۔ لیکن توحید کی ایک ضد ہے جسے کہتے ہیں شرک۔ توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ جب تک آپ شرک کو نہیں سمجھیں گے تو توحید کے معاملے میں آپ پختہ نہیں ہو سکتے۔ کسی بیماری سے بچنا ہے، اس بیماری کے خواص معلوم ہوں گے تو آپ بچیں گے نا۔ وہ بیماری لگتی کیسے ہے، پھیلتی کیسے ہے، اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کے محسوسات کیا ہوتے ہیں، اس کی واردات کیا ہوتی ہیں، جب تک ان کا علم نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم بیمار ہیں یا ہمیں یہ بیماری لگ گئی ہے یا مرض کتنا بڑھ گیا، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح صحت مند جسم دیکھنا، ہم کسی کو دیکھیں اس کا بڑا موٹا فربا، کہیں گے بڑا صحت مند ہے۔ ایک بندہ انتہائی دبلا پتلا ہے، ہم کہیں گے یار بڑے کمزور ہو، کچھ کھایا پیا کرو، ہوتا ہے نا ایسے۔ اب وہ جو موٹا اور بڑا صحت مند آپ کو لگ رہا ہے دکھنے میں، ہو سکتا ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہوا ہو، اس کا پتہ نہیں جگر صحیح کام کر رہا ہے، اس کے گردے کام کر رہے ہیں، انٹرنل جتنے بھی اس کے آرگنز ہیں وہ صحیح حالت میں ہیں، صحیح فنکشن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہمیں پتا ہوتا۔ ہم تو اس کو ظاہر کو دیکھ کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تم صحت مند ہو۔ اسی طرح کمزور ہے اگر کوئی دکھنے میں، وہ دکھنے میں کمزور ہے لیکن اس کے اندر کے آرگن سارے اچھے کام کر رہے ہیں، اس کے گردے بھی صحیح ہیں، اس کا جگر بھی صحیح ہے، اس کے میدا بھی صحیح کام کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے۔ اب دیکھنے میں ہمیں کتنا مغالطہ ہو رہا ہے، دیکھنے میں مغالطہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ مغالطہ ہے جو آج تک کسی نے دور نہیں کیا۔ ایک محدود دائرے کی بات کر رہا ہوں، کرنے والے تو کام کر رہے ہیں، ہم تو طفل مکتب ہیں۔ میں اپنے پلیٹ فارم کی بات کر رہا ہوں کہ اب ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ آپ کی بنیادیں مضبوط کر دی جائیں۔ اب جب توحید کی بات آتی ہے تو ہمیں وہ ابتدائی چیزیں جو بچپن سے اور جو ہمارے گھر کا ایک ماحول ہے، ہمارے نزدیک توحید یہ ہے اور بس، لیکن توحید کی تفصیلات سے واقف نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم کچھ کام ایسے کر جاتے ہیں جو توہین توحید ہوتی ہے۔ توہین رسالت کا تو سنتے ہیں آپ، سنتے ہیں نا؟ تو جب رسالت کی توہین ہو سکتی ہے تو توحید کی بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ کے شایان شان نہیں ہوتی وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ عمل۔ تو وہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی شرک کی کوئی نہ کوئی قسم بن جاتی ہے جس کی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ اب وہ کس تناظر میں فرمایا تھا، اگر وقت ہوا تو وہ حدیث بھی بیان کر دوں گا۔ توحید کیا ہے؟ توحید وہ ہے جو ہمارے اکابرین نے ہمیں سمجھائی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اکابرین نے ہمیں توحید بتائی ہے وہ توحید ہے اصل۔ اور جس توحید کی بات کچھ ملکوں میں کی جاتی ہے، کچھ ایسے بھی دنیا میں خطے اور علاقے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ توحید ہے ہی صرف ہمارے پاس، اور ہمارے علاوہ کوئی توحید کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ اس کی مثال وہی ہے کہ دکھنے میں صحت مند ہے، اندر سے بیمار ہے۔ اب یہ جو میں نے مثال دی ہے، اس مثال کو ہر جگہ اپلائی کر دیں۔ دکھنے میں توحیدی ہے، اندر سے بیمار ہے۔ دکھنے میں عاشق رسول ہے، اندر سے بیمار ہے۔ پہلی بات آ گئی توحید، جو توحید اہل طریقت نے بتائی ہے، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین نے، ویسی توحید
آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ میں آگے کچھ چیزوں کی طرف آؤں گا، آج آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا ایسا معاملہ ہے جہاں ہم ٹھوکر کھاتے ہیں۔ پہلی چیز توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح ایمان لانا جیسا قرآن، صاحب قرآن ہمیں سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ویسا ماننا، یہ ہے پختہ توحید۔ اولیاء صالحین کی آپ ہمارے متقدمین جو گزرے ہیں، امہات الکتب تصوف کی ہیں، اس کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے توحید کیا ہوتی ہے۔ اس میں توحید جو انہوں نے بیان کی ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رسالت۔ اب جب یہاں رسالت کی بات آ رہی ہے تو اب مخصوص ہو رہی ہیں باتیں۔ پہلے جرنل پرسیپشن تھا، ایک جرنل کانسیپٹ دے دیا اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، اور تقدیر پر، یوم قیامت پر، اور زندہ ہونے پر، مر جانے کے بعد زندہ ہونے پر۔ اب یہ جرنل سی باتیں ہیں۔ اب اسپیسیفک ہو رہا ہے معاملہ، وہ والی توحید جو قرآن بتاتا ہے، جو صاحب قرآن بتاتا ہے۔ اب اس توحید کے اوپر آپ نے مضبوطی سے کاربند ہونا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب یہ ضرورت دین ہے، یہ ہیں ضروریات دین۔ اس کے بعد پھر رسالت۔ کون سی رسالت؟ نبی آخر الزمان، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت۔ پھر اس پر ایمان۔ کیسا ایمان؟ جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسا اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، اس طرح کا ایمان لانا رسالت پر۔ اب میں آپ کو توحید اور رسالت کی تفصیلات میں جاؤں گا تو صبح ہو جائے گی۔ صرف اجمالی خاکہ پیش کرنا ہے، توحید اور اس کے بعد رسالت۔ رسالت میں کیا آ جاتا ہے؟ سب سے پہلی شہادت دینی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ توحید ہو گئی۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس پر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی مہر لگانی۔ یہ رسالت کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اور ایک دوسرا پہلو، وہ رسالت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو الگ نہیں کر سکتے آپ، بلکہ شرط اولین ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابا حدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور کی رسالت پر ایمان لانا اور اس بات پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس بات پر ایمان لانا، حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا، یہ ضرورت دین ہے۔ یہ دوسری چیز۔ پھر تیسری قیامت آ گئی، وہی جو پہلے بیان ہوئی ہے۔ فرشتے آ گئے، جنت آ گئی، دوزخ آ گئی، اور آسمانی کتابیں آ گئی۔ دو چیزیں خاص طور پر، توحید اور رسالت۔ رسالت میں پھر آگے دو چیزیں، کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس طرح ایمان لانا جیسے اللہ اور اس کا رسول ہمیں بیان فرماتے ہیں، اور جس طرح وہ مطالبہ کرتے ہیں ایک مومن سے، ایک مسلمان سے، اس طرح ایمان لانا۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ ادب۔ اس کے اوپر بڑے طویل خطاب ہو چکے ہیں۔ ادب کے ساتھ ایمان لانا، اور خاتم النبیین، آخری نبی، حضور کی حدیث کے مطابق انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس پر ایمان پختہ۔ اب بات کو ذرا سمجھیے گا۔ اب آ گئی آگے ہمارے شریعت، ضروریات دین۔ اس پوری عمارت کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت محمدی، شریعت۔ اب شریعت کے اجزاء سمجھ لیں، شریعت کے اجزاء کیا ہیں، شریعت کے پورشنز کون کون سے ہیں۔
उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इनको समझना जरूरी है। उसमें 5 जो हैं ये टोटल हैं, 5 शरीयत के 5 अज्जा हैं, जिसमें पहला है अकायद। क्या? अकायद, एतकादात जिसे कहते हैं, एतकादात, अकायद। फिर दूसरा पोर्शन वो है इबादात। पहला क्या है? एतकादात, दूसरा है इबादात। इबादात जो अमाल कहलाते हैं, अमल करना, अल्लाह के हकाम पर, शरीयत पर अमल करना, ये क्या है? इनको इबादात। फिर उसके बाद आ जाते हैं इखलाकियात, ये तीसरा पोर्शन है, इखलाकियात। और चौथा है मुआमलात, मुआमलात। और फिर 5वां है मुआशरत। एक एक जुमले में तारीफ कर देता हूं। अकायद क्या है, क्योंकि इस पे तो आज तफसीली बात होनी है। इबादात क्या है? वही जो हम करते हैं, अरकान इस्लाम हैं, दीगर इबादात जो करते हैं, अल्लाह ताला की बंदगी का हक अदा करने की कोशिश करते हैं, वो सब क्या हैं? इबादात हैं। अल्लाह के अहकाम, अवामर करना और नवाही उनसे रुकना, ये सब इबादात हैं। फिर इखलाकियात आ जाते हैं, जो इन इबादात का समर है, जिसके ज़रिए हमने अपने आप को तब्दील करना है, और वो तब्दीली नज़र आती है, वो इखलाकियात है। मुआमलात आ जाते हैं, कारोबार, लेन देन, ताल्लुक, रिश्ते, नाते, मिलना जुलना, हमारा ये ज़िंदगी का जो तमाम गोरख धंधा है, ये क्या कहलाता है? मुआमलात। जहाँ मखलूक आपस में इंटरेक्शन करती है, जिसे हकूकुल इबाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हकूकुल इबाद। और 5वें नंबर पे फिर मुआशरत आ जाती है। मुआशरत में फिर सियासत भी आ जाती है, मईशत भी आ जाती है, इक्तसादियात भी आ जाती हैं, समाजियात भी आ जाती हैं, साइंस भी आ जाती है, और रिलेशनशिप भी आ जाती है, स्टेट की रिलेशनशिप भी आ जाती है। ये तमाम अमूर, ये मुआशरत है फिर हमारी। ये सब क्या है? ये शरीयत और दीन के पोर्शंस हैं। तो इसके बाद इन 5 को अगर मजीद शॉर्ट लिस्ट किया जाए, ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये मैं आपको असूल बता रहा हूं, असूल दीन, शरीयत के रूह से, शरीयत जो हमें बताती है असूल दीन में। अगर इनको और शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए तो फिर 2 चीज़ें रह जाती हैं, एक अकायद और दूसरे आमाल। बस अमाल में फिर बाकी तीनों चीज़ें आ गई, चारों चीज़ें। तो फिर बुनियादी क्या हुई? 2 चीज़ें, अकायद और अमाल, फेथ एंड प्रैक्टिसेस। कमाल भाई, फेथ एंड प्रैक्टिसेस, ये 2 बुनियादी चीजें हैं। अकायद क्या है? अकीदा क्या है? वो बुनियाद है, फाउंडेशन है। एक इमारत हम बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन बनती है, वो जो बुनियाद होती है, अगर वो कमजोर रह गई, उस बुनियाद पर जो अमाल होते हैं वो भी खोखले और कमजोर हो जाते हैं। अकायद, अकीदा बुनियाद है, फाउंडेशन है, और हमारे अमाल क्या हैं? उसके ऊपर अब जितनी इमारतें खड़ी करते जाएं। तो आज हमने बुनियाद की बात करनी है, यानी अकीदे की। अकीदा क्या है? अब इसके बाद अगला स्टेप आ गया, ये नोट करते जाएं स्टेप। पहले जो बताया, फिर सेकंड में जो बताया, अब ये तीसरी चीज, इसमें फिर रिपीट हो रही है वही चीज। क्या? अब हम अकीदे के जुमरे में बात कर रहे हैं, अब हम अकीदे पे आ गए हैं, अब हम खास अकीदे की बात शुरू करने लगे हैं। जो अकीदा क्या होता है, अकीदे की बात होने लगी है, अब तवज्जो से सुननी है। पहले बुनियाद बन गई, वो ज़रूरियात दीन थे,
وہ کیا تھی؟ ضروریات دین. ضروریات دین کا دوسرا نام عقیدہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ضروریات دین، دین کے اصل جو ہے اس کی بنیاد پر آگے ہم جو مزید تفصیلات میں جاتے ہیں وہ پھر عقیدہ کہلاتا ہے. اب اس میں کیا آ جاتا ہے؟ عقیدے میں کیا کیا ہے نا، اعتقادات، اور اس میں پھر ریپیٹ ہو رہی ہے وہی چیز. عقیدہ ہے، اب عقیدہ بیان ہو رہا ہے. عقیدہ توحید. توحید کیا ہے؟ اب عقیدہ بن گیا. اب عقیدے کی بات ہو رہی ہے نا. اب توحید کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ توحید. پھر دوسرے نمبر پہ آ گیا عقیدہ رسالت. وہی بات جو پہلے بات کی ہے، لیکن اب جب عقیدہ رسالت کی بات آئے گی تو اس کے ساتھ اب بہت ساری چیزیں جڑیں گی. پہلے رسالت کی بات ہوئی تھی تو اس میں دو چیزیں تھیں کہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. یہ بات ہو گئی. جو اس پر ایمان لے آیا دار اسلام میں آ گیا. لیکن اب عقیدے کے زمرے میں جب آ کے وہی بات ہوگی تو تفصیلات آگے شروع ہو جائیں گی. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ صرف دو باتیں نہیں ہوں گی. اس میں پھر آگے آئے گا نبی تو ہیں، حیات النبی پہ کیا عقیدہ ہے، علم غیب، نبوت کا، نبی کا علم غیب، اس پر کیا عقیدہ ہے، ان کے نور ہونے اور ان کے بشر ہونے، اس پر کیا عقیدہ ہے، انہوں نے معراج کی، معراج کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے، ان کی شفاعت کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے، ان کے ادب کے اعتبار سے کیا عقیدہ ہے، ان کی محبت کے، ان کے عشق کے، یہ تمام چیزیں پھر رسالت کے اب تحت آ گئی. اب عقیدہ ڈیولپ ہو رہا ہے. پہلے بنیاد تھی ضروریات دین میں سے، اب عقیدہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے. آگے عقیدے کی تفصیلات شروع ہو گئی ہیں. صرف محض یہ کہہ لینا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ محض یہ کہہ لینا، یہ آپ پہلے فیز میں ہیں. اب جب دوسرے فیز میں جائیں گے، تفصیلات میں جائیں گے، تو پھر ان باتوں کو بھی ذکر کرنا پڑے گا. یہاں سے آگے پھر عقیدہ بنتا ہے. اور اس عقیدے کو کیا کہیں گے، جن کی آگے تفصیلات میں بیان کروں گا. یہ ہے وہ عقیدہ جسے کہتے ہیں عقیدہ اہل سنت. عقیدہ اہل سنت کی یہ تفصیلی تعریف بیان کر رہا ہوں، اور یہ تعریف وہ تعریف ہے جو 1400 سال سے متفقہ تعریف ہے. یہ شور شرابے والی تعریف نہیں ہے، یہ شور شرابے والی وہ تعریف نہیں ہے. یہ علمی تعریف ہے، یہ کتابی تعریف ہے. یہ سرمایہ علم جو ہے اہل سنت کا 1400 سال پر محیط، یہ اس سے ڈرائیو کی ہوئی، اس سے اخذ کی ہوئی تعریفیں جو میں آسان الفاظ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. دو تین چیزیں میں نے بیان کی، آگے سنیں. یہ عقیدہ شروع ہو گیا ہے. رسالت کے اوپر عقیدے کا باب. عقیدہ توسل، عقیدہ توسل، وسیلہ، اس کے اوپر تمہارا کیا سٹینڈ ہے؟ اب یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب، وجہ تخلیق کائنات، ان کے توسل، ان کے وسیلے کے اوپر تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ رسالت کے اوپر بات ہو رہی ہے. توحید کی میں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ توحید کی موسٹلی بہت ساری چیزیں کامن ہیں. تمام مکاتب فکر میں توحید کامن ہے. توحید کی انٹرپریٹیشن کے اوپر گڑبڑ ہو رہی ہے، ہو جاتی ہے، چلیں یہ ایک الگ بات ہے. توحید کے اوپر کامن باتیں ہیں، اور جو ہماری پریکٹسز پکڑی جاتی ہیں، جن کو پھر پر ٹھپا لگایا جاتا ہے شرک کا، وہ ہماری حماقتیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ ہماری حماقتیں ہیں، کم علمی ہے. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. ارادتاً کوئی شرک نہیں کرتا، نیتاً کوئی شرک نہیں کرتا، لیکن حماقتیں کچھ ایسی ہو جاتی ہیں کہ بہرحال وہ چلی جاتی ہیں زمرے میں، جس کو پکڑ کے پھر توحیدی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ معاملہ بڑا سخت کر دیتے ہیں، خاص طور پہ اہل طریقت کے ساتھ. تو اس لیے توحید کی ابھی تفصیل میں نہیں جانا، ہم رسالت کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ جو ہم نے آگے عقیدہ ڈیولپ کرنا ہے وہ توحید سے زیادہ لنک کر رہا ہے رسالت کے معاملات کے ساتھ.
समझ आ रही है? तौहीद के साथ तो मामला ही नहीं है। हमारी जो मसले मसाइल हैं वो रसालत से शुरू हो रहे हैं। तो इसलिए अकीदे में तौहीद को स्किप करते हुए, तौहीद को मुख्तसरन बयान करते हुए रसालत पे आ गया हूं मैं। अकीदा तवस्सुल, अकीदा शफात, अकीदा इल्म गैब, अकीदा मिलादुन नबी। हजूर के मिलाद के ऊपर तुम्हारी क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, क्या अकीदा रखते हो? आगे अकीदे की भी दो हिस्से हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, आपको मजा आएगा कि अच्छा ये होता है, हम कहाँ ठोकर खाते हैं, कहाँ आगे हमें फंसा लिया जाता है, कहाँ आगे हमें हद पे तनकीद बना दिया जाता है, कहाँ आगे हमारे बच्चों को घेर के और उसके बाद वो ऐसे नश्तर चलाते हैं दलाइल के कि हमारे पास क्योंकि बेसिक पता नहीं होती, हमें पता ही कुछ नहीं होता, तो हम फिर अटकल बच्चू मारते हैं, आएँ शाएँ बाएँ वाली इधर उधर की दलीलें, गलत दलीलें देते हैं, गलत दलीलें दे के हम अपना बिल्कुल सच्चा पक्का केस खराब कर बैठते हैं। उसकी वजह कि हमें जो साइंस है, ये पूरी साइंस है ना, फेथ की ये साइंस है, इसको समझ नहीं है, इसकी हमें पता नहीं है, असूल दीन से वाकिफ नहीं है, असूल फ़िक़्ह से वाकिफ नहीं है, फ़रोज़ से वाकिफ नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं, उनसे वाकिफ नहीं होते तो हम फिर उन बहसों में चले जाते हैं कि जो बहसें हमें फिर उस तरफ ले जाती हैं कि जहां जाके हम अपना अच्छा खासा केस खराब कर लेते हैं। ना सिर्फ आवाम बल्कि खवास भी ऐसा कर लेते हैं, ये भी बड़ा मसला है। वो जब खवास ऐसी बात कर जाते हैं वो दलील बन जाती है आवाम के लिए, जब वो दलील बनती है फिर बहसें होती हैं, इसी की बुनियाद पर फिर क्या तफरकाबाजी होती है। अकीदा मिलादुन नबी, उसके बाद फिर आगे और आ जाएं, फिर आगे आ जाता है अकीदा इसाले सवाब, अकीदा इसाले सवाब, फिर उसके बाद आ जाता है ज़ियारत कबूर, ज़ियारत कबूर। ये हैं अकीदे की मज़ीद तफसीलात, अकीदे के आगे पोर्शंस हैं ये। अब वो कौन सी चीजें हैं जो अकीदा तो हैं लेकिन इटसेल्फ अकीदा नहीं है, अपनी ज़ात में अकीदा नहीं है लेकिन अकीदे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब उस तरफ आना है मैंने, जो अपनी ज़ात में अकीदा नहीं है, इटसेल्फ अकीदा नहीं है लेकिन अकीदे के इजहार का जरिया है, अकीदे के इजहार का जरिया है, उसको जाहिर करने का एक अंदाज होता है हर एक का अपना, वो क्या है। अब उसमें क्या क्या आ जाता है, पहले मैं बेस बना लूँ ना ताकि फिर बात जब आगे चले तो आपको समझ हो कि ये सारी बातें हो चुकी हैं पहले। इसमें आ जाता है फॉर एग्जाम्पल हम मिलादुन नबी को ले लेते हैं, हजूर की मिलाद, हजूर की विलादत, हजूर का दुनिया में तशरीफ लाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ लाना, विलादत होना। अकीदा क्या है? अकीदा समझे, अकीदा यह है कि अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा हमें मिली, उस पर खुशी मनाना, उस पर खुशी यानी नेमत पर, अल्लाह ताला की अता करदा नेमत पर खुशी मनाना, ये कुरान का हुक्म है, कुरान की नस है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करो, मैं उसमें और इजाफा कर दूंगा। तो अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करना, खुशी मनाना, यह है कुरानी हुक्म। अब हमें जो नेमतें मिली हैं हमारी जिंदगी में, जो नेमतें मिली हैं उसमें सबसे बड़ी नेमत उज़्मा क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ना सिर्फ हमारे लिए तमाम आलमीन के लिए वो सबसे बड़ी नेमत है, नेमत उज़्मा है। क्या है? रहमत है। अब इस नेमत उज़्मा पर खुशी मनाना ये क्या है? ये अकीदा है। ये क्या है? ये अकीदा है। खुशी कैसे मनानी है ये अकीदा नहीं है। खुशी मनाना
یہ عقیدہ ہے. خوشی منانے کا کون سا انداز اپنانا ہے یہ عقیدہ نہیں، یہ عقیدے کے اظہار کا ذریعہ ہے. لیکن ہماری لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ کہاں لکھا ہے جھنڈیاں لگانی، کہاں لکھا ہے لائٹیں لگانی، کہاں لکھا ہے چراغاں کرنا، کہاں لکھا ہے یہ؟ او بھائی یہ اظہار کا ذریعہ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے عید میلاد النبی عقیدہ ہے اس تناظر میں کہ اللہ کی نعمت عظمیٰ کے ملنے پر خوشی منانا، یہ عقیدہ ہے. اس کو منانے کا اظہار کون سا ہو، طریقہ کون سا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ عقیدے کے اظہار کا ذریعہ ہے. اس کے اوپر اگر عقیدے کے تناظر میں بحث کریں گے تو پھر وہ بحثیں ایسی ہیں ختم ہی نہیں ہوتی. وہ آپ کو پکڑتے کہاں ہیں؟ ان امور پر. اسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے عقیدہ، بات کو سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے معمولات عقیدہ. کیا؟ معمولات عقیدہ. عقیدے کی بنیاد قرآن اور سنت، قرآن و حدیث ہے. عقیدے کی بنیاد قرآن و حدیث ہے. اور معمولات کی بنیاد اس میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. غیر شرعی نہیں ہونا چاہیے. اظہار کا طریقہ غیر شرعی نہ ہو تو جو بھی معمولات ہوں گے وہ عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ مربوط ہیں. فار ایگزامپل نکاح اور اس کے بعد دعوت ولیمہ، یہ کیا ہے؟ یہ ضروریات شادی ہیں. ضروریات دین کا تصور سمجھ گئے؟ اب مثال دے رہا ہوں، یہ ضروریات شادی ہیں. نکاح اور ولیمے کا کھانا یہ ضروریات شادی ہیں. کیوں؟ کہ یہ اس کے بغیر شادی ہو نہیں سکتی. شادی پر شادی والے گھر کا خوش ہونا، حالت خوشی میں آنا، یہ اس شادی سے جڑا ہوا ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم اس طرح سمجھے تو یہ عقیدہ ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ شادی والے گھر میں ماتم ہو رہا ہو. شادی سادگی سے ہو، دھوم دھام سے ہو، ہوتا وہ خوشی والا گھر ہی ہے، کہلاتا وہ خوشی والا گھر ہی ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کسی نے دھوم دھام سے شادی کی ہے تو اسے خوشی والا گھر کہا جائے گا، اور اگر دھوم دھام سے نہیں کی تو وہ غم نہیں، خوشی. اب انداز ہے، بات مثال سمجھ ہی رہے نا آپ. اچھا، اب ضروریات شادی ہیں دو چیزیں، باقی سب کچھ کیا ہے؟ باقی رسوم و رواج ہیں. باقی کیا ہیں؟ رسوم و رواج ہیں. اگر آپ پاکستان میں شادی کریں گے یا کراچی میں شادی کریں گے تو کھانے میں، ولیمے کے کھانے میں جو مسنون ہے، ولیمے کے کھانے میں بریانی کا ہونا ضروری ہے. عرب میں چلے جائیں گے تو وہاں کی جو لوکل ڈش ہوگی وہ ہوگی. افریقہ میں چلے جائیں گے تو وہاں کی لوکل ڈش ہوگی. یورپ میں چلے جائیں گے، ویسٹرن ورلڈ میں چلے جائیں گے تو وہاں کے جو کھانے ہیں وہ ہوں گے. ولیمے کا کھانا کیا ہے؟ وہ ضرورت بھی ہے اور دوسرے لفظوں میں اس تناظر میں سمجھے تو عقیدہ بھی ہے. اب اس میں کیا کھلانا ہے یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ اس عقیدے کے اظہار کا ذریعہ ہے. کھانا کھلانا ہے ضروری، کھانے میں کیا کھلانا ہے؟ اگر کوئی بحث یہ چھیڑ لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیونکہ ولیمے میں کھجوریں کھلائی جاتی تھی، بکرا ذبح کیا جاتا تھا، اس کا سالن بنایا جاتا تھا، اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، لہذا ہم بھی آج اپنے ولیموں میں وہی کچھ کریں، تو اب بتائیں یہ بحث کدھر چلی جائے گی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح میلاد پر خوشی منانا یہ ایک عقیدہ ہے. کیسے منانی ہے؟ پاکستان والے اپنے انداز میں مناتے ہیں، عرب والے اپنے انداز میں مناتے ہیں، افریقہ والے اپنے انداز میں مناتے ہیں، یورپ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں مناتا ہے. تو اسی طرح معمولات عقیدہ جو ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اولیاء صالحین کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اذن شفاعت دیا جائے گا، اذن شفاعت دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے قرآن میں حکم ہے کہ ان کے راستے پر چلنے کے لیے دعا مانگو، توفیق مانگو اللہ سے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلنے کی دعا کا حکم ہے. یہ کیا ہے؟
یہ ہمارا عقیدہ ہے نا. پھر یہ ہے کہ مومن جب ساری زندگی، کیا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ جس کو اللہ کے راستے میں موت آ جائے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، وہ اپنی قبروں میں رزق بھی پا رہا ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور ہی نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں. تو اس میں پھر تصور یہی آ جاتا ہے نا کہ ایک جہاد اکبر ہے، ایک جہاد اصغر ہے. جو جان کا جہاد اور اس میں جو مارا جائے تو وہ جہاد اصغر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر. تو جس نے ساری زندگی جہاد اپنے نفس کے خلاف کیا تو وہ بھی تو اللہ کی راہ میں مارا گیا نا، اس نے بھی تو اللہ کی راہ میں جان دی ہے نا. ساری زندگی اللہ کے مکھڑے کا شوق میں، مطلب دیدار الہی، اللہ کا مکھڑا دیکھنے کے شوق میں اس نے ساری زندگی گزاری. تو کیا ہوا کہ جس مقصد کے لیے اس نے زندگی گزاری، وہ دن جس دن آتا ہے اسے کہتے ہیں یوم وصال. وصال ہوتا ہے یعنی اس مرد مومن کا اپنے حال کے حقیقت کے ساتھ وصل ہوتا ہے. اس وصل کو کیا کہتے ہیں؟ عرس. کیا کہتے ہیں؟ عرس یعنی عروس، شادی سے، کہ وہ شادی کا خوشی والا دن. یہاں سے پھر عقیدہ ڈیولپ ہوتا ہے اولیاء صالحین کے عرس کا. عرس کیا ہے؟ عرس منانا کیا ہے؟ عرس منانا یہ عقیدہ ہے. عرس کیسے منانا ہے یہ بحث نہیں ہے. ہمیں الجھایا جاتا ہے کہ عرس کیسے منانا ہے یا کیسے ہونا چاہیے، اس کیسے کے چکر میں پھر وہ بحثیں چھڑ جاتی ہیں جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا. لیکن عرس منانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، جس دن احد کا معرکہ ہوا تھا، غزوہ ہوا تھا، اس دن حضور سیم ڈے، یعنی اس دن نہیں، اس کے بعد آنے والے سالوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تشریف لے کے گئے. وہاں جا کے حضور نے ممبر لگا، اہتمام ہوا، ایک وسیع عریض لنگر ہوا، اونٹ ذبح کیے گئے. پھر حضور نے وہاں خطبہ بیان فرمایا ان کی یاد میں اور بہت ساری نصیحتیں فرمائی. تو عرس وہاں سے پھر کہ اس دن ان کی یاد کو تازہ کرنا، ان کی یاد منانا، یہ عرس ہو گیا. اسی طرح یوم عاشورہ، یوم عاشورہ، یوم عاشورہ پر غمگین ہونا، غم زدہ ہونا، افسردہ ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ اس دن سے جڑا ہوا عقیدہ ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کی شہادت کو یاد کر کے زار و قطار رونے لگ جاتے تھے. آپ کی ریش مبارک بھیگ جاتی تھی. کس دن کو یاد کر کے؟ 10 محرم کو، یعنی جس دن واقعہ پیش آیا وہی دن ہے نا جس کو یاد کرتے تھے. حضرت ام سلمہ والی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کردہ حدیث، حدیثوں میں جاؤں گا وقت لگ جائے گا، اہل علم جانتے ہیں یہ حدیث موجود ہے. حضور نے وہ شیشی میں وہ جو جمع کیا، اور وہ یہ ساری تفصیلات ہیں، کتابوں میں ملتی ہیں اور کتابوں میں بھی ملتی ہیں، ان کی تفصیلات میں نہیں جانا. یوم عاشورہ پر غمزدہ ہونا، غمگین ہونا، اس دن کی یاد منانا، یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہے. اب اس میں غمگین کیسے ہونا ہے، کن دائروں میں رہ کے ہونا ہے، کون سے ضابطے اپنانے ہیں، کون سے دائرے اپنانے، وہ سارا کچھ کیا ہے، وہ آگے تفصیلات ہیں. عقیدہ کامن ہے، عقیدہ کامن ہے، معمولات عقیدہ میں اختلاف ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ عقیدے کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے 10 محرم کو شادی کر لو گے تو کیا ہو جائے گا. 10 محرم کو شادی کرنا ضروریات دین کے ساتھ تو تعلق نہیں رکھتا. اب ڈھونڈتے پھریں، نسِ قطعی ڈھونڈتے پھریں، صحیح حدیث ڈھونڈتے پھریں، احکام مسائل، یہ او بھائی بات سمجھیں. بیسک تصور ہے کہ وہ دن جس کو یاد کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے، اس دن غمگین ہونا یہی ہمارا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ یہ ہے عقیدہ اہل سنت. یہ عقیدہ اہل سنت. اب اس میں کیا، ایک طبقہ غمگین ہوتا ہے تو وہ ان تمام حدود کو کراس کر جاتا ہے جو ہمارے نزدیک غلو میں چلا جاتا ہے.
یا جو بھی اس کو نام دے لیں، لیکن ہمارا غمگین ہونے کا انداز مختلف ہے. جیسے میلاد منانے کا انداز مختلف ہے، ہر جماعت کا انداز مختلف ہے. کوئی جلوس نکالتا ہے، کوئی ناخوانی کی محافل کرتا ہے، کوئی اس دن محفل سماع کا انعقاد کرتا ہے، کوئی چراغاں کرتا ہے، کوئی لنگر، کوئی سیرت النبی کے اوپر کانفرنس کرتا ہے، خطابات کرو. سارا ہر رنگ میں حضور کو یاد کرنا اور حضور کے میلاد کی خوشی منانا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ معمولات میلاد ہیں، ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے. پھر نیاز فاتحہ. نیاز فاتحہ بھی کیا ہے؟ عقیدہ ہے. کس چیز پر نیاز دلانی ہے؟ یہ معمولات عقیدہ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ فاتحہ، نیاز، ایصال ثواب، یہ عقیدہ ہے. معمولات عقیدہ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کیا؟ مٹی کے برتنوں میں، کھیر پر، حلوے پر، حلیم پر، یہ سب کیا ہے؟ یہ معمولات ہیں. کیونکہ شریعت کے دائرے میں ہیں تو ان معمولات کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بیسک عقیدہ ایصال ثواب ہے، نیاز ہے، فاتحہ ہے. یہ ہیں عقیدے کے وہ گوشے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بنیادی طور پر. اب ہم آتے ہیں کچھ ایسی باتوں کی طرف جو خاص طور پر اہل علم کے لیے ہوں گی. اب یہاں سے بات کو سمجھنا ہے. عقیدہ اہل سنت والجماعت، بات سمجھیے گا. اب میں آ رہا ہوں اس طرف. عقیدہ اہل سنت، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ عقیدہ اہل سنت والجماعت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ائمہ اربع، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چاروں ائمہ فقہ، چاروں ائمہ فقہ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ عقیدہ اہل سنت کے جنکشنز ہیں. لیکن بات کو سنیے گا، سمجھیے گا. کچھ لوگ مغالطہ کھاتے ہیں اس بات پر کہ شاید عقیدہ اہل سنت کی تعریف یہ ہے کہ ان چاروں ائمہ فقہ کے اوپر، ان کی فقہ کی تقلید کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں. اب میں پیچھے جاؤں گا، یہیں سے بات کو آگے کنیکٹ کروں گا. پہلے پیچھے جاتے ہیں. عقیدہ اہل سنت ہے کیا؟ عقیدہ اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، حضور کے الفاظ سے ثابت ہے. چلیں عربی میں، ان اللہ لا یجمع امتی او قال امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ضلالت ویدع العلماء الجماعت ومن شذ الی النار. ترجمہ سنیں. اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ آگ کی طرف جدا ہوا. امام ترمذی السنن میں، حاکم المستدرک بیان کرتے ہیں، اور اس طرح دیگر حوالے ہیں اس کی حدیث کے. کیا؟ جماعت سے جو الگ ہوا وہ گمراہ ہو گیا. اب جماعت کا لفظ استعمال ہوا ہے. پھر اس کے بعد دوسری جگہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع اللہ ھذا الامت علی الضلالۃ ابدا او قال یا اللہ علی الجماعت فتبعوا السواد الاعظم فانہ من شذ فی النار. اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں فرمائے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا دست قدرت جماعت پر ہوتا ہے، پس سب سے بڑی جماعت کی اتباع کرو، اور جو اس جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. سواد اعظم، سواد اعظم، سواد کہتے ہیں جماعت کو، اعظم کہتے ہیں بڑی. بڑی جماعت
یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. یہ ہے، یہ حدیث سے ہے. ایک اور جگہ فرمایا یقیناً بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت یقیناً 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ جماعت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جماعت ہے. یعنی جس کے ساتھ لفظ جماعت ہے نا، بس وہی سواد اعظم ہے، وہی راہ حق ہے. کون سی جماعت؟ اہل سنت والجماعت. ابھی آگے آؤں گا میں، آپ گتھیاں سلجھانی ہیں آج بہت ساری. اس کو بھی ابن ماجہ اور حضرت امام احمد بن حنبل اپنی کتب میں روایت کرتے ہیں. پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں 56 ممالک کے قریب مسلمان ممالک ہیں نا، ایسا ہی ہے، جس میں سے 52 یا مور دین 52 کنٹریز عالم اسلام کے 52 ممالک میں عقیدہ اہل سنت رائج ہے. عقیدہ اہل سنت 52 ملکوں میں ہے. تو حضور کی امت عقیدہ اہل سنت پر جمع ہے، اور یہ وہ بڑی جماعت ہے جو کبھی گمراہی پر اکٹھے نہیں ہو سکتی حضور کے حدیث کے مطابق. تو یہ میں نے اہل سنت کی جامع تعریف بھی آپ کو بتا دی ہے کہ یہ ہے تعریف. اب نیچے آ جاتے ہیں. کون سی جماعت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، عقیدہ اور دین کی تمام تفصیلات جاننے، سمجھنے اور سیکھنے والے، وہ ہیں صحابہ اکرام علیہم اجمعین. یہ ان کی جماعت ہے. عقیدہ اہل سنت کن کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا عقیدہ ہے. جس عقیدے پر صحابہ کرام نے زندگیاں گزاری، پھر تابعین نے زندگیاں گزاری، تبا تابعین نے زندگیاں گزاری، اولیاء صالحین نے زندگیاں گزاری، ائمہ مجتہدین نے زندگیاں گزاری، علماء حق نے زندگیاں گزاری، اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ اہل سنت والجماعت. یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت. اب جس طرح ہم نے ضروریات دین پڑھی ہیں، سمجھی ہیں کہ یہ ضروریات دین ہیں، ان کا منکر دین سے خارج. اب اس کے بعد اگلے سٹیپ میں آنا ہے ضروریات عقیدہ اہل سنت، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو عقیدہ اہل سنت کی شرائط ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جس کا عقیدہ اہل سنت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اس کو زبردستی امپوز کیا جا رہا ہے، ٹھوکا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، جبکہ عقیدہ اہل سنت سے اس کا دور دور کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. عقیدے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اس کا تعلق جس چیز سے ہے وہ بحث آگے آئے گی. اختلافی موضوعات، ان کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، ان کا تعلق عقیدے کی اصل سے نہیں ہے، عقیدے کے اصولوں سے نہیں ہے، اصول عقیدہ سے نہیں ہے. ان کا تعلق کس چیز سے ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. اب سنیں، عقیدے کی تعریف سمجھیں. عقیدے کی 2 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اصول. کیا ہوتا ہے؟ اصول. اور ایک ہوتا ہے فروع. اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کو چھوڑنے سے آپ عقیدے کا انحراف کریں گے، آپ عقیدے کے منحرف ہو جائیں گے، آپ عقیدے کو چھوڑ دیں گے، آپ عقیدے کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے، اس کی اصل اصول ہوتی ہے، وہ ضرورت ہوتی ہے، وہ ضروریات عقیدہ ہیں. ان کو اپنانے سے عقیدہ اپنا لیا، ان کو چھوڑنے سے آپ عقیدے سے باہر ہو جاتے ہیں، اگر ایکسٹریم لائن لے لیتے ہیں تو. اور فروع یہ ہے کہ جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، مسائل کے اوپر جو
تشریح و تعبیر انٹرپریٹیشن ہوتی ہے یا نقطۂ نظر ہوتا ہے وہ فرو ہوتا ہے. فرو میں اختلاف ہو سکتا ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہوتا. اصول کی بنیاد پر عقیدے سے جڑنا ہے، اصول کی بنیاد پر عقیدے سے جڑنا ہے، عقیدے کو اپنانا ہے. وہ اصول کیا ہیں اب میں وہ بتانے لگا ہوں. عقیدہ اہل سنت کے اصول. اب جو میں نے ضروریات بتائی ہیں یہ تمام فرقوں میں کامن ہیں. بتائیں جی، ضروریات دین کا کوئی فرقہ بھی منکر ہے؟ اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ہے، کتابوں پر بھی ہے، روز آخرت پر بھی ہے، مرنے اور جینے پر بھی ہے، تقدیر پر، سارا کچھ ہی رکھتا ہے نا ہر کوئی ایمان. تو یہ تو پیچھے رہ گئی بات. اب ہم عقیدہ اہل سنت کو ڈسکس کر رہے ہیں تو عقیدہ اہل سنت کے کچھ اصول بھی ہوں گے، کچھ ضابطے ہوں گے، کچھ ضروریات لازمی ہوں گی، کچھ شرائط حتمی ہوں گی کہ جن کا ترک کرنا عقیدے سے انحراف کی طرف چلا جائے گا. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو ترک کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے عقیدے کو، آپ تب بھی عقیدہ اہل سنت پر ہی رہیں گے، تب بھی عقیدہ اہل سنت پر ہی رہیں گے. اگر آپ ان کو نہیں اپناتے یا اس راستے پر نہیں چلتے تو عقیدے پر کوئی حرج نہیں. اب وہ اس میں معمولات عقیدہ پر اختلاف، اگر کوئی معمولات عقیدہ پر اختلاف کرتا ہے تو کوئی اس کو سنیت کا خطرہ نہیں ہے. ایک معمول آپ بنائے ہوئے ہیں، دوسرا اپنا لیتا ہے، اس سے کوئی عقیدے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ عید میلاد النبی والے دن جھنڈیاں لگاتا ہے، لنگر بناتا ہے، نعت خوانی کرتا ہے، ایک طبقہ قوالی کرتا ہے، ایک طبقہ جلوس نکالتا ہے، رات کو چراغاں کرتا ہے، اور ایک طبقہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ سارا کچھ نہیں کرنا، میں نے یہ سب نہیں کرنا، میں نے صرف حضور کی شان، حضور کی سیرت کے اوپر صرف تقاریر کرنی ہے. اب ہم بحث کر لیں کہ کیونکہ یہ تقریروں کے قائل ہیں، یہ باقی تمام معمولات کے قائل نہیں ہیں، تو یہ اہل سنت کے عقیدے سے خارج ہے. اور اسی طرح وہ تقریروں والے وہ کہیں کہ کیونکہ یہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، دب بجا رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، قوالیاں سن رہے ہیں، تو یہ عقیدہ سنت سے خارج. تو یہ تو پھر دونوں چیزیں جو معمولات میں آتی ہیں، عقیدے کی اصل میں تو ہیں ہی نہیں یہ چیزیں. عقیدے کی اصل ہے خوشی منانا، عقیدے کی اصل خوشی منانا. اسی طرح پھر عرس میں دیکھ لیں، ایک شخص ہے وہ قوالی کا قائل ہے، سلسلہ چشتیہ کی بات کر رہا ہوں، وہ قوالی کا قائل ہے. ایک بندہ کہتا نہیں میں نے قوالی نہیں سنی، میں نے بھائی سونا ہے. یا وہ کہہ رہا ہے جی میں نے قوالی نہیں سنی، میں نے تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، وہ جو میں قرآن پڑھوں گا حضور غوث الاعظم، خواجہ غریب نواز اور جو بھی دیگر اولیاء صالحین یہ میں ان کو پیش کروں گا آج کے دن کی مناسبت سے. اب آپ کہیں کہ کیونکہ اس نے قوالی نہیں سنی یہ چشتی نہیں رہا، لگا دو فتویٰ اس پہ. قوالی سننے سے کوئی چشتی ہو نہیں جائے گا، اور قوالی ترک کرنے سے کوئی نسبت چشتیہ سے خارج نہیں ہو جائے گا. کیوں کہ قوالی معمولات عقیدہ ہے. تصوف طریقت کی میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اس عقیدے کی، شریعت والے عقیدے کی نہیں بات کر رہا، ادھر بات سمجھا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ معمولات عقیدہ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ عرس. عرس عقیدہ ہے. عرس کے معمولات عقیدہ نہیں ہیں، رسومات ہیں. رسومات کا منکر دائرے سے خارج نہیں ہوگا، لیکن بنیادی جو مقصد ہے، جو سینٹرل آئیڈیا اگر اس کا منکر ہو جائے گا تو پھر دائرے سے خارج ہو جائے گا. اسی طرح میں بات ساتھ ساتھ سمجھا رہا ہوں. تو دو چیزیں ہیں، اصول اور فرو. اب اصول سمجھ لیں. اب میں اسپیسیفک عقیدہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، مجھے اور کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. میری تمام گفتگو کا فوکس صرف اور صرف عقیدہ اہل سنت ہے. کون سا عقیدہ اہل سنت؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو صحابہ کرام نے اپنایا، جو تابعین نے آگے چلایا، جو تبع تابعین نے، اولیاء صالحین نے، ائمہ مجتہدین نے، اولیاء اصفیات کیا، جو بھی اکابرین اہل حق گزرے ہیں اور آج کے دور جو اس راستے پر ہیں، وہ کیا ہیں؟
وہ عقیدہ اہل سنت، وہ والا عقیدہ اہل سنت جو حکمن حضور نے فرمایا تھا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اب میں صرف اس کی بات کروں گا، آپ کی میری بنائی ہوئی تعریفوں کی میں نے بات نہیں کرنی۔ اب بات میں نے کہاں سے ختم کی تھی؟ ائمہ اربعہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، تیسرے اور چوتھے۔ عقیدہ تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ عقیدہ کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی پاک، صحابہ کرام سے، جبکہ یہ ائمہ فقہ جو ہیں پہلی اور دوسری تیسری صدی ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنا ورک کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ اہل سنت کے ائمہ فقہ ہیں، یعنی انہوں نے فقہ کو ایک سائنس کی صورت میں، ایک علم کی صورت میں اس کو انہوں نے پھر اس کو ترتیب دیا اور امت کی آسانی کے لیے مسائل کو اپنے اجتہاد سے، قرآن و سنت، اس کے بعد اجتہاد اور قیاس، انہوں نے پھر جو مسائل ہمارے لیے حل کیے وہ فقہ کہلاتی ہے۔ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہے، فقہ حنفیہ پر ہے، وہ بھی اہل سنت والجماعت پر ہے۔ جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی فقہ مالکیہ پر ہے، وہ بھی عقیدہ اہل سنت پر ہے۔ اسی طرح امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جو ان کی فقہ کا مقلد ہے وہ بھی اہل سنت ہے۔ اب تھوڑا سا فرق سمجھ لیں، ہم ان چاروں ائمہ فقہ ہم ان کے مقلد کہلاتے ہیں۔ کیا ہیں؟ تصویریں۔ ہم کیا ہیں؟ ان کے مقلد، یعنی جو بھی کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے یا کوئی حنبلی ہے، وہ سب کیا ہیں؟ اہل سنت ہیں، اہل سنت۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے گا، یہ جو عرب کے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں غیر مقلدین، جو غیر مقلدین ہیں وہ ان چاروں کی تقلید نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو ایک مخصوص دائرے میں، لیکن اس طرح مقلد نہیں ہے جیسے ہم ہیں، تو اسی لیے ان کو کہتے ہیں غیر مقلدین۔ اب وہ غیر مقلدین ہیں لیکن وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہی کہتے ہیں، وہ بھی اہل سنت والجماعت ہیں۔ اب یہاں دو تعریفیں ہیں، ایک تعریف ہے مقلدین والی اور ایک ہے غیر مقلدین والی۔ وہ بھی جماعت، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی جماعت پہ ہیں اور اصل ہم ہیں، اور اصل اور نقل کو تو چھوڑ دینا، یہ بات سے تو وہ پھر دوسری طرف لے جائیں گے، اصل نقل کی تو بات ہی نہیں کرنی ہے، کون صحیح ہے کون غلط، بات صرف یہ وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں، وہ بھی اہل سنت والجماعت ہی کہلاتے ہیں۔ اب وہ کس دائرے میں کہتے ہیں اپنے آپ کو، یا ہم کس دائرے میں کہتے ہیں؟ یہاں اب دو تعریفیں آ جاتی ہیں اہل سنت والجماعت کی، دو، ایک وہ کہ جو ان چاروں ائمہ فقہ جو ان کے مقلدین ہیں، ایک تعریف یہ ہے کہ ائمہ اربعہ فقہ ان کے مقلدین اہل سنت والجماعت ہیں، ایک تعریف یہ ہے، اور ایک تعریف یہ ہے کہ ایک طبقہ یعنی ہر نان شیعہ وہ اہل سنت ہے، بس پھر یہ دوسری تعریف ہے۔ نان شیعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اہل سنت ہیں، ایک تعریف یہ ہے۔ لیکن میں اب کون سی تعریف آگے لے کے بڑھاؤں گا؟ ائمہ اربعہ والی تعریف، مقلدین والی تعریف کو میں آگے لے کے چلوں گا، عقیدہ اہل سنت بطریق تقلید، عقیدہ اہل سنت تقلید کے راستے پر، تقلید کے طریق پر جو ہے، میں اب اسی کی بات کروں گا۔ کیوں کہ ہمارے جتنے اولیاء صالحین گزرے ہیں ان ائمہ فقہ سے پہلے اور بعد میں، پہلے والے وہ تو خود مجتہدین بھی تھے اور خود قرب دور نبوت میں وہ تھے، تو اس لیے ان کے لیے تو مسئلہ تھا ہی نہیں،
मसाइल आगे बढ़े तो फिर फ़िक़्ह आई। फ़िक़्ह के बाद यानी फ़िक़्ह वजूद में आने के बाद, चारों आइम्मा फ़िक़्ह के वजूद में आने के बाद फिर जो औलिया सालिहीन और आइम्मा मुज्तहिदीन और उलमाए हक और हमारे असलाफ वो जितने भी गुजरे वो फिर किसी ना किसी के मुक़ल्लद रहे। फिर वो मुक़ल्लद रहे तो इसलिए हम ये तक़लीद वाली अहले सुन्नत यानी अहले सुन्नत वल जमात वो वाली जिसकी तारीफ़ हमारे नज़दीक हमारे अकाबरीन ने बताई है, बस इसी की मैं बात करूँगा और इसी को आगे लेके चलूँगा। इसके असूल क्या हैं? इसके असूल क्या हैं? ज़रूरियात दीन के बाद, ज़रूरियात दीन के बाद अब चंद असूल बयान करूँगा। असूल तो बहुत हैं, बुनियादी असूल बता रहा हूँ। बुनियादी असूल, बुनियादी असूलों में ज़रूरियात दीन अकीदे की बुनियाद मैं बता चुका हूँ आपको। अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें समझनी है। अब यहाँ आके अकीदे का वो पोर्शन आ गया कि जिसको अब आपने तवज्जो से समझना है। यहाँ फिर बहसें होती हैं, जहाँ आके फिर इख्तलाफ होते हैं, जहाँ से फिर फ़िरके वजूद में आते हैं। वो क्या? हमारा अकीदा क्या है? अकीदा अहले सुन्नत वल जमात हमारा क्या है? वो जो पहला लफ्ज़ मैंने कहा था, हमारे से मुराद यहाँ क्या है? पहला सवाल, हमारे से मुराद अकीदा अहले सुन्नत और तसव्वुफ़ व तरीक़त। यह पहला सवाल टेकअप कर रहा हूँ मैं। पूरी बेस बना दी मैंने, पूरी बुनियादें बता दी आपको, टर्मिनोलॉजीज भी बता दी आपको। अब आते हैं अकीदा अहले सुन्नत और वाबस्तगाने सलासिल तरीक़त। अकीदा अहले सुन्नत, अहले तसव्वुफ़ व तरीक़त, अकीदा अहले सुन्नत और खानकाहों से वाबस्ता लोग, वाबस्तगाने औलिया, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, शाज़लिया, मुजद्दिदिया और दीगर अवैसिया, जितने भी सलासिल तरीक़त हैं बड़े बड़े, तमाम जो नाम लिए जो नहीं लिए, सब उनका अकीदा क्या है? सुने, सबसे पहली बात रिसालत के ऊपर आ जाए। उनका अकीदा है, एक शेर में बता देता हूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है? या साहिबिल जमाल व या सय्यदुल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नूरुल कमर ला यमकुनुस सनाउ कमा कान हक़्क़हु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ये है हमारा अकीदा, अकीदा अहले सुन्नत। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हमारा अकीदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुतल्लिक़ यह है कि नबी पाक इस कायनात में जितनी फजीलतें हैं, जितनी अजमतें हैं, जितनी रिफ़तें हैं, जितनी बुलंदियां हैं, जितने अरूज हैं, जितनी शानें हैं, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें वो तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं। और एक बुनियादी नुक्ता है, वो ये कि नबी आखिरुज़्ज़मां वजह तख्लीक़ कायनात ताजदारे तो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब कुछ हैं, आप सब कुछ हैं। आप खुदा नहीं हैं, आप खुदा नहीं हैं, बाकी आप सब कुछ हैं। आप खुदा नहीं हैं, बाकी सब कुछ हैं। लेकिन इसके साथ एक जो और चीज, आप सब कुछ हैं, खुदा नहीं हैं और खुदा से जुदा नहीं हैं। आप खुदा नहीं हैं और खुदा से जुदा नहीं हैं। रिसालत के ऊपर ये, और फिर खातमुन नबीयीन का अकीदा, खत्म नबूवत का अकीदा, ये हमारे अकीदे की बुनियाद है।
پھر ادب رسول، تعظیم رسالت، حضور سے تعظیم و ادب کا رشتہ وہ ایسا کہ کیا فرشتے ادب کریں، ویسا ادب اپنانا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بارگاہ رسالت کے ادب کو اپنا ایمان سمجھنا، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ رسالت کے ساتھ تو سب جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا رسالت کے ساتھ تعلق ادب کا بھی ہے، محبت کا بھی ہے، مودت کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ تعظیم کے اعلیٰ معیارات کے مطابق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے تعلق، یہ ہے، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے رسالت کے لیے کہ بارگاہ رسالت میں بے ادبی تمام اعمال کو غارت کر دے گی، ختم ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس کم کردمی آئے جنید و با یزیدی جان، یعنی یہ وہ بارگاہ ادب ہے کہ جہاں با یزید اور جنید جیسے وہ بھی اونچا سانس نہیں لیتے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اب عقیدہ اہل سنت بیان کر رہا ہوں، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ میں کوئی عقیدہ اہل طریقت بیان کر رہا ہوں۔ عقیدہ اہل طریقت ہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ ہی اہل طریقت کا عقیدہ ہے، اور اہل طریقت ہی اہل سنت کے صحیح ترجمان ہیں۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے صحیح ترجمان وہ ہمارے اولیاء، صوفیہ، بزرگان دین ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد ادب پر ہے۔ یہ ہے عقیدہ ہمارا۔ یہ رسالت سے متعلق بات ہو گئی۔ اب آگے آ جائے، جہاں سے معاملات پھر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، جہاں سے ڈویژن ہوتی ہے، جہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اب وہ نقطے سمجھ لیں۔ رسالت کے اوپر بنیادی عقیدہ میں نے بتا دیا ہے، اور اس کے علاوہ باقی اس کے تمام جتنے بھی لوازمات ہیں، جزیات ہیں، وہ سب کچھ وہ کبھی بعد میں اس کے اوپر تفصیلی بات کر لیں گے۔ اجمالی بات کر رہا ہوں میں، اجمالی سی بات۔ اب اس کے بعد آگے اسی طرح جیسے میں نے پہلے لسٹ میں بتا دیا تھا، حیات النبی ہے، توسل ہے، عقیدہ شفاعت ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اب ایک کی تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب آگے کی طرف آنا ہے جو بات سمجھنے والی ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے، وہ خلفائے راشدین کے اوپر ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ خلفائے راشدین کے بارے میں عقیدہ اہل سنت کی وہ یہ ہے، عقیدہ اہل سنت 1400 سال پر محیط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اصول اور آگے چلنے میں وہ یہ ہے، بات کو سمجھ لیں، یہاں سے بات سمجھنی ہے توجہ سے۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ خلیفۃ الرسول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ خلافت کے ضمن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر، یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام کے خلافت راشدہ کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ پھر
ज़ुन्नुरैन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इस्लाम के तीसरे खलीफा राशिद हैं। अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्ला वजह, आप खिलाफत राशिदा के, इस्लाम में खिलाफत राशिदा के चौथे खलीफा हैं। और हजूर की हदीस की रूह से कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी। अल खिलाफा अला मिनहाज नबुवा, नबुवत की तर्ज की खिलाफत 30 साल रहेगी। मौला अली करमुल्लाह वजह तक 29.5 साल बनते हैं। 6 महीने हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दौर को शामिल करें, उनकी खिलाफत के दौर को शामिल करें तो ये 30 साल बनते हैं। तो इस तरह हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के 5वें खलीफा राशिद हैं। खिलाफत राशिदा की ये तरतीब, जरा तवज्जो से सुनिएगा, खिलाफत राशिदा की ये तरतीब और इस खिलाफत के वजूद में आने का तरीकाकार, इसको हक मानना, इसको हक मानना, ये अकीदा अहले सुन्नत है कि ये 5 खुलफाए राशिदीन हैं। इनका इंतखाब जिस तरीके से हुआ वो भी हक था, ये भी हक है। और इनका जो तरीक था वो मुसलमानों के लिए, इनकी अताअत मुसलमानों के लिए लाजमी थी। ये अकीदा, यहां तक बात समझ में आ रही है? यह है अकीदा अहले सुन्नत की बुनियाद। अब इसके बाद बाकी तफसीलात मैंने बता दी हैं। यहां से आके फिर डिवाइड होता है ना मामला। अब यहां से डिवाइड होना शुरू हो गया। अब अकीदा अहले सुन्नत और दीगर मामलात यहां से मुख्तलिफ हो गए। जो इन असूलों पर चलेगा वो अहले सुन्नत कहलाएगा, जो इससे इन्हिराफ करेगा वो अहले सुन्नत के दायरे से खारिज हो जाएगा। जो खुलफाए राशिदीन की ज़ात पर, उनके फैसलों पर, उनकी तरतीब पर, उनके इंतखाब पर एतराज़ करेगा, तनकीद करेगा, उसका इनकार करेगा, वो अकीदा अहले सुन्नत से खारिज है। ये जामे तारीफ है। अब इसके बाद आ जाए, इसके बाद फिर आ जाते हैं सहाबा कराम। सहाबा कराम अलैहिम अजमईन, तमाम सहाबा, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा, उनका अदब व एहतराम, उनकी ताज़ीम, ये अकीदा अहले सुन्नत का असूल है, बुनियाद है, ज़ाब्ता है, शर्त है कि तमाम सहाबा कराम, सहाबा कराम की कैटेगरीज की जाएं, उनके मदारिज हैं, तमाम मदारिज, यानी यहां तक समझ लें कि अगर कोई अदना से अदना दर्जे का भी सहाबी है, अदना से अदना दर्जे का, आखिरी दर्जे का भी, यानी ऐसा दर्जा कि जहां आके अहले इल्म जो हैं वो तज़ब्ज़ब का शिकार हो जाते हैं, अगर उस दर्जे पे भी सहाबियत साबित है, उस दर्जे की सहाबियत भी साबित है, तो तब भी क्या अदब और एहतराम वाजिब है। लेकिन बात आगे बढ़ती है। जब बात आगे बढ़ेगी तो यहां आके फिर एक चीज समझ लें, शरीयत ने, हमारे असलाफ ने, अकाबरीन उम्मत ने, आइमा मुज्तहिदीन ने
صحابہ کرام کی کیٹیگریز کی، ان کے درجات بیان کیے ہیں. کون سا درجہ پہلا ہے، کون سا دوسرا ہے، کون سا تیسرا ہے، کون سا چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس طرح مدارج بیان کیے ہیں. صحابیت کے مدارج بیان کیے ہیں. عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ حسب مراتب ادب احترام کرنا ہے. حسب مراتب یہ ہے عقیدہ اہل سنت. ایک ہی بات کر کے، صرف ایک سنگل پوائنٹ، ایک بات کر کے اس کے اندر سب کچھ ڈال دینا، یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے. حسب مراتب بات کرنا. میں نے بیان کر دیا صحابیت کا کوئی بھی درجہ ہے، سب واجب الاحترام ہے، لیکن اس ادب احترام میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھنا کہ ادب احترام اور چیز ہے. ادب احترام واجب ہے، ادب احترام ہم پر لازم ہے، لیکن اطاعت کے معاملے میں آگے کچھ اصول بتائے ہیں ہمیں. ادب احترام اور چیز ہوتی ہے، اطاعت اور چیز ہوتی ہے. ہم تمام اولیاء اللہ بزرگان دین کا ادب کرتے ہیں، تمام صلحاء کا ادب کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. تمام اولیاء صالحین، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بزرگان دین، سب کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن اطاعت صرف اپنے پیر و مرشد کی کرتے ہیں. اطاعت اپنے شیخ کی کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی کرتے ہیں. کون سی اطاعت؟ جس کا تسلسل ہو شجرے کے مطابق. یہ شجرہ پڑا ہے میرے پاس. اگر شجرے کے مطابق ہیں معاملات تو اطاعت کرنا ایک مرید کے اوپر واجب ہے. شرط ہے مگر تسلسل رہے، تسلسل کا قائم رہنا ضروری ہے. تو پھر ہم اپنے شیخ کی جب اطاعت کرتے ہیں، وہ اطاعت کیا کہلاتی ہے؟ وہ شجرے کی ترتیب کے اعتبار سے پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بن جاتی ہے. تمام واسطوں سے ہوتے ہوئے، اسی کا نام شجرہ ہے، وہ ان تمام واسطوں سے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بن جاتی ہے. ادب احترام سب کا کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ اپناتے ہیں وہ اپنے سلسلے کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اسی طرح تمام صحابہ کرام کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب ہیں، سب کا احترام. زمانے کے غوث، کتب، ابدال، اولیاء صالحین، وہ ادنا سے ادنا درجے کی صحابیت کو نہیں پہنچ سکتے، اس درجے اور مقام کو نہیں پا سکتے جو ایک صحابی کی شان ہے. وہ کسی ولی کو نصیب نہیں ہو سکتی، عطا نہیں ہو سکتی، مل نہیں سکتی. کیوں کہ نسبت صحابیت ہے، نسبت صحابیت ہے. صحابیت کی نسبت جو ہے وہ تمام نسبتوں سے افضل ہے، تمام نسبتوں سے افضل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ اہل سنت ہے. لیکن بات سمجھیں، ہم وہ لوگ ہیں خانقاہوں والے، اہل طریقت، کہ جن کو الف سے اللہ نہیں پڑھایا جاتا خانقاہوں میں. طریقت کے قاعدے میں الف سے اللہ نہیں آتا، الف سے ادب آتا ہے. الف سے ادب یہ سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے. خانقاہوں میں الف سے ادب پڑھایا جاتا ہے. تو جن کو پڑھایا ہی الف سے ادب جاتا ہے، ان سے زیادہ ادب کرنے والا کون ہوگا؟ ان سے زیادہ ادب کرنے والا کون ہوگا؟ اہل طریقت سے بڑھ کر ادب کرنے والا کون ہوگا؟ جو ولیوں کے بچوں کا بھی ادب کرتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے برگزیدہ نیک لوگوں کی اولادوں کا بھی ادب کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں. تو کیا وہ صحابیت کے مقام کو نہ سمجھتے ہوں گے؟ اس کے ادب اور اس کے دائرے کو نہ سمجھتے ہوں گے؟ ان سے زیادہ ادب کون جانتا اور سمجھتا ہے؟ یہ اہل طریقت کا عقیدہ ہے. لیکن اصول کو بھی سمجھیں، حسب مراتب ادب اور احترام. اب سمجھیں، جیسے میں نے بتایا کہ صحابیت کے درجات ہیں. اب
ادنا سے ادنا درجے کی صحابیت کا بھی ادب یہ ہے کہ غوث قطب ابدال برابر نہیں ہو سکتے. تو اب بتائیں کہ پہلے درجے کی صحابیت کا مقام کیا ہوگا؟ اگر ادنا درجے کی صحابیت پر کوئی غوث قطب ابدال ولی نہیں پہنچ سکتا تو پھر آخری درجے کے صحابی پہلے درجے کی صحابیت کو نہیں پہنچ سکتے. صرف صحابی کہہ کے بات کو ہم نہیں سمجھیں گے، درجات کے ساتھ بات ہوگی. ادب احترام کی بات میں نے پہلے کر دی ہے، واجب ہے. جو ادب احترام کا دامن چھوڑے گا وہ عقیدہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا. لیکن حسب مراتب آخری درجے کی صحابیت کا مقام یہ ہے، تو پہلے درجے کی صحابیت کا مقام کیا ہوگا؟ پہلے درجے کے صحابی کون ہیں؟ وہ ہیں خلفائے راشدین. خلفائے راشدین پہلے درجے میں، یعنی پہلے درجے کا بھی اعلیٰ درجہ، یعنی پہلے درجے کا بھی آخری بلند ترین درجہ وہ ہے خلفائے راشدین. جس طرح ایک غوث قطب ابدال ولی وہ اتنے بلند مقام پر پہنچ جائے، اتنے بلند مقام پر پہنچ جائے کہ اسے غوث الاعظم کہا جائے، لیکن وہ ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. تو اسی طرح آخری درجے والے صحابی، ان کے اوپر بھی شریعت نے یہی فرمایا تھا کہ اعلیٰ درجے کے صحابیوں کا احترام ادب کرنا ہے. بس بات ختم ہو گئی. یہ ہیں اصول. پہلے درجے کے صحابی کون ہیں؟ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، جنہوں نے ہجرت اول، پہلی ہجرت حبشہ کی. یہ پہلے درجے کے صحابی ہیں. دوسرے، تیسرے، چوتھے، یعنی ان کی ترتیب اگر لگائیں تو اس طرح بنتی ہے. پھر اس کے بعد جنہوں نے ہجرت مدینہ کی، جنہوں نے مکے میں پتھر کھائے، جن کے تپتے ہوئے ریت کے اوپر جن کو لٹا کر جن کے پیٹوں پر پتھر رکھے گئے، یہ ہیں پہلے درجے کے صحابہ، جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے سابقون الاولون، جو سبقت لے گئے اور پہلے. پھر اس کے بعد والمہاجرین والانصار، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے مدینہ دعوت دی، انصار مدینہ. پھر وہ درجات میں آتے ہیں. خلافت کا اصول بنایا گیا. الماوردی، ابن خلدون اور جتنے بھی پولیٹیکل سائنس کے ائمہ گزرے ہیں، سیاسیات کے، انہوں نے بتائے اصول کہ یہ اصول تھے اس زمانے میں جو بنائے گئے تھے. میں اس طرف نہیں جاؤں گا، پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ ہے، تفصیل سے بات کریں گے تو بات پھر اور آگے جائے گی. میں اصول بتا رہا ہوں کہ یہ وہ درجات ہیں عشرہ مبشرہ. پھر جنہوں نے ہجرت کی حضور کے لیے، پھر جنہوں نے بدر میں، غزوہ بدر میں شریک ہوئے، پھر جو غزوہ احد میں شریک ہوئے، جو غزوہ خندق میں شریک ہوئے، جو غزوہ خیبر میں شریک ہوئے، غزوہ تبوک میں شریک ہوئے. یہ درجات میں پھر اس طرح آئیں گے. اور پھر اس طرح چلتے 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 پھر جو لوگ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، جو تب صحابی بنے، تو ہم تو سب کے قائل ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن مراتب ہمارے بڑوں نے بتائے تھے. ہم ادب احترام کے قائل ہیں، لیکن حسب مراتب. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا، ادنا سے ادنا صحابیت کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں ادب کی بات آئے گی، احترام کی بات آئے گی، تو وہاں حسب مراتب ہوگا. اب حسب مراتب سمجھیں. حسب مراتب میں یہ آ جاتا ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ کہ شیخین کریمین، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند مقام ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ، ان کا مقام بہت بلند ہے. یہ چاروں خلفائے راشدین، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر لیتے ہیں، لیکن ان چار کی جب بات ہوگی تو ان چار میں کوئی کسی قسم کا نہ تقابل نہ موازنہ، یہ ہماری بحثیں نہیں ہوا کرتی تھی.
ہم کہتے ہیں تمام صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے افضل یہ 4 ہیں، صحابہ میں سب سے افضل یہ 4 ہیں، بس یہاں بات ختم کریں، اس سے آگے باتوں کی طرف نہیں جانا، یہ چاروں ہی افضل ہیں، یہ چاروں ہی بلند مقام ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام بہت بلند ہے، کتنا بلند ہے آپ میں نہیں جانتے، کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں جو فرمایا، یہ پڑھی ہیں کتابیں، بخاری مسلم صحاح ستہ یہ پڑھی ہیں، تمام حدیث نظروں سے گزری ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، وقت نہیں ہے میں بیان کروں، سادہ سی بات کر رہا ہوں۔ یہ چاروں افضل ہیں، افضل ترین ہیں صحابہ میں، ان کے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کرام آ جاتے ہیں، یہ تو ہوگی صحابہ کی بات، یہ ہوگی صحابیت کی بات۔ اب یہاں ایک بات توجہ سے سمجھ لیجئے گا، عقیدہ اہل سنت میں ایک اور کانسیپٹ بھی ہے، یہ 1400 سال سے متفقہ عقیدہ ہے، یہ متفقہ اصول ہے، چاروں ائمہ فقہ اور ان سے پہلے یہ ایک متفقہ اصول رہا ہے عقیدہ اہل سنت کا۔ اس عقیدے سے، اس اصول سے انحراف خود کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ یہ بیان کر کے پھر میں دوسرے حصے کی طرف آؤں گا، وہ یہ کہ خلفائے راشدین حق ہیں، خلفائے راشدین حق ہیں، خلفائے راشدین حق ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہم اجمعین، ان کے درمیان ہونے والے کچھ معاملات جسے مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، بس اہل علم بات کو سمجھ گئے۔ مشاجرات صحابہ، مشاجرات صحابہ میں ایک اصول ہے، اور یہ قانون بھی ہے، اصول بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، کہ جہاں مشاجرات صحابہ کی بات آئے تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور اس اصول پر کاربند ہونا چاہیے، کیا کہ مشاجرات صحابہ میں مولا علی کرم اللہ وجہہ حق پر ہے۔ حق پر کون ہے؟ حق کس کی طرف ہے؟ مولا علی کی طرف، مولا علی حق پر ہیں، اور جو مد مقابل ہیں وہ ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں ہمارے اکابرین نے، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، حوالے دوں گا تو پھر بات بڑی اسپیسیفک ہو جائے گی۔ بس حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، مولا علی کی جماعت، مولا علی حق پر تھے، مولا علی حق پر ہیں، اور مولا علی ہی قیامت تک حق پر رہیں گے۔ حدیث آگے بیان کروں گا، میں آئے گی آگے حدیث حوالے کے ساتھ۔ اور جو مد مقابل آئے اس میں 2 طرح کے صحابہ کرام، ایک وہ جنہوں نے اپنی زندگی میں توبہ کر لی، اپنے فیصلوں سے رجوع کر لیا، وہ حق ہے، حق ظاہر بھی باطن بھی وہ حق ہیں، اور جو جن کا رجوع نہیں ملتا، یا اب بات اس طرف نہیں ہم لے کے جاتے، وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی واجب الاحترام ہیں، وہ بھی ادب کے دائرے میں، ہم ان کے لیے بھی ہم نے ادب کا وہی معیار رکھنا ہے جو نسبت رسول کا، صحابیت کا جو نسبت ہے، وہ جو مد مقابل آئے ان کا بھی ادب احترام اسی طرح کرنا ہے، لیکن ان کے ادب کا معیار پتہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ ادب کا رشتہ، ادب کا معیار ہے کہ ان کے بارے میں خاموش رہنا ہے، ان کے بارے میں خاموش رہنا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ معاملات اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جا چکے ہیں، اور وہ تمام ہستیاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جا چکی ہیں۔
ہمارا حق نہیں پہنچتا کہ ہم تان و تشنیع کریں، سب و شتم کریں، گالم گلوچ کریں، برا بھلا بولیں، غلط بات کریں. نہیں. کف لسان، کف لسان عقیدہ اہل سنت کا 1400 سالہ اصول ہے. کف لسان، کف لسان سے مراد یہ کہ گو کہ حق علی کی طرف ہے، حق علی کے ساتھ ہے، لیکن دوسری طرف بھی صحابہ ہیں، وہ بھی نسبت رسول کے تحت صحابی ہیں. لہذا معاملات میں خاموشی اختیار کر لی جائے، فیصلہ اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ دیا جائے. ہم جج نہ بنیں، ہم جج نہ بنیں. یہ اصول ہمیں اکابرین نے بتایا، ہمارے عقیدہ اہل سنت کے بڑے اکابرین 1400 سالہ، یہ انہوں نے ہمیں اصول بتایا. کف لسان کیا ہے؟ کہ ان صحابہ کے بارے میں خاموش رہنا ہے. ان کا ادب پتہ کیا ہے؟ ان کا احترام اور ان سے محبت کا تقاضا پتہ کیا ہے؟ کہ ان کے بارے میں خاموش رہو. یہ ہے ان کا ادب. میں نے کہا حسب مراد. ان صحابہ کا ادب یہ ہے کہ ان کے بارے میں خاموش ہو جاؤ، زبانیں بند رکھو، خاموش رہو. دونوں طرف خاموش. کیا کہ نہ افراد اور نہ تفرید. خاموشی سے مراد دونوں طرف کی خاموشی. نہ ایسی بات کرنی ہے کہ جس بات کے کرنے کے بعد پھر تاریخ کھلے، پھر حقائق کھلیں، پھر حدیث کے وہ گوشے کھلیں کہ وہ چلتے 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 ایک ایسے مقام پر پہنچ جائیں کہ وہاں پہنچ کے پھر ہم تذبذب کا شکار ہو جائیں، پھر ہم پریشان ہو جائیں کہ حدیث یہ بتا رہی ہے، تاریخ یہ بتا رہی ہے، حالات یہ بتا رہے ہیں، واقعات یہ بتا رہے ہیں، معاملات یہ بتا رہے ہیں. تو اب ہم کیا سوچیں؟ یہ وہ پلسرات ہے. عقیدہ اہل سنت کا سب سے نازک موضوع یہ ہے، سب سے نازک ترین موضوع یہ ہے، سب سے نازک ترین اصول یہ ہے کہ یہ ایک پلسرات ہے. اس کے اوپر سیدھے چلنا ہے، سیدھے سیدھے چلنا ہے. اگر ادھر جھکو گے، ادھر دیکھو گے، ادھر جھکاؤ کرو گے تو ناسبیت کی طرف چلے جاؤ گے، بغض اہل بیت کی طرف چلے جاؤ گے، بغض علی کی طرف چلے جاؤ گے. اور اگر اس طرف جھکو گے رافضیت کی طرف چلے جاؤ گے. اور اگر دوسری طرف جھکاؤ کرو گے تو پھر ناسبیت کی طرف چلے جاؤ گے، خارجیت کی طرف چلے جاؤ گے. پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کیا ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہم ہو کیا گئے ہیں. لیکن اپنے آپ کو وہی کچھ سمجھ رہے ہوں گے جو ہم پیدا جس ماحول میں ہوئے، جس رنگ میں، جس ڈھنگ میں ہم پیدا ہوئے، اور جیسی ہمارے طور اطوار طور طریقے ہیں جو ہیں، ہم اسی میں اپنے آپ کو تصور کر رہے ہوں گے. لیکن حضور کی حدیث کے مطابق ہمارا سب کچھ جا چکا ہوگا. اگر ہم اس طرف ہو جائیں گے تب بھی ایمان برباد کر بیٹھیں گے، اور اگر اس طرف ہو جائیں گے تب بھی برباد کر بیٹھیں گے. تو اس کے لیے اصول بتایا گیا، بڑوں نے بتایا، ہمارے اکابرین نے. خاموش رہو. اس ٹاپک کا بات ہی نہیں کرنی، بولنا ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں کرنا اس کو. صرف صحابیت کی نسبت سے ادب کرو، بس. ہمیں صرف ادب بتایا گیا. لیکن جب بحثیں ایسی ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تاریخ کھلتی ہے. میں آپ کو اپنی تھوڑا سا بتا دوں، میں آپ کو دکھنے میں جیسا بھی لگ رہا ہوں، یہ جو سبجیکٹس ہیں جن کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، میں ان میں کوالیفائڈ ہوں. وہ کہہ سکتا ہے یہ جو صاحب ہیں یہ کون ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مدرسوں سے ہی اللہ تعالیٰ دین کا فہم دے. دین کا فہم اور چیز ہے، ڈگریاں سندیں اور چیز ہے. میں نے ایم اے کیا پولیٹیکل سائنس میں، پھر میں نے ایم اے کیا تاریخ اسلام میں، پھر انٹرنیشنل ریلیشنز میں، پھر اسلامک اسٹڈیز. یہ سارے سبجیکٹس اسی کے دائرے میں تو آتے ہیں. یہ تاریخ اسلام کے سارے موضوعات ہیں. اور جیسے میں نے حوالہ دیا خلافت اور وہ سارے معاملات، خلافت و ملوکیت اور یہ سبجیکٹ آ جاتے ہیں پولیٹیکل سائنس کے. یہ بھی میں نے پڑھے اور بڑی تحقیق ہے اس کے اوپر.
अगर मैं उस तरफ जाऊंगा तो बात किसी और तरफ निकल जाएगी, उधर नहीं जाना हमने अकीदा अहले सुन्नत को फोकस करना है। तो ये वो मौजूआत थे जिसके ऊपर 1400 साल से हमें चुप करवाया गया, खामोश रहना है, ना इधर की बात करनी है ना उधर, ना फजाइल व मनाकब की बात करनी है, ना गालम गलोच करना है, ना फजाइल बयान करने हैं, ना तानो तशनी करनी है, ना तनकीस करनी है, और ना फजीलत के मामले में गलू करना है। बस अदब है, अदब कायम इसी में रह सकता है कि खामोशी इख्तियार की जाए। खामोशी तोड़ेंगे तो या इधर हो जाएंगे या उधर हो जाएंगे, अगर खामोशी तोड़ेंगे तो या इधर हैं या उधर हैं। और बात समझ लें, अकीदा अहले सुन्नत में ये मामला कफ़े लिसान के अलावा कोई इसकी हैसियत और ज़रूरत नहीं है। अब अगर इसको असूल या ज़रूरत अकीदा बनाया जाएगा तो ये अदल और इंसाफ और असूल के खिलाफ बात होगी। बस बात ख़त्म हो गई। बात समझ गए आप? अब आगे हैं। होता क्या है, अब मैं आ रहा हूं दूसरे हिस्से में। असूल बयान कर दिए, दो तबकात की बात कर दी, खुलफा राशिदीन की भी बात कर दी और सहाबा कराम की भी कर दी। हम दोनों के कायल भी हैं, मुती भी हैं, इनके फर्मा बरदार भी हैं, इनके पांव की धूल मट्टी जो है वो भी हमारी आंख का सुरमा है। ये हमारे सर के ताज हैं, ये हमारे ईमान का, हमारे अकीदे का महवर हैं। लेकिन अब एक वो तबका भी है कि जिसके साथ ताल्लुक अगर टूट गया तो ईमान से फारिग हैं आप, अकीदे से फारिग नहीं। अकीदा तो ईमान के अंदर आ जाता है ना। अकीदा क्या है? ईमान के अंदर की चीज। और ईमान क्या है? वो ज़रूरियात दीन में से एक चीज है। वो तबका कौन सा है? वो है तबका अहले बैत। अब अहले बैत की जब बात आती है तो इस तरह बात को समझें कि हर सहाबी रसूल, लगाओ नारा, हर सहाबी रसूल जन्नती जन्नती, लगाओ नारा, हर सहाबी रसूल, हर सहाबी रसूल, हर सहाबी रसूल। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा अकीदा है कि हर सहाबी रसूल जन्नती है, ये हमारा अकीदा है। लेकिन एक बात इससे ऊपर की भी है, हर सहाबी रसूल जन्नती जरूर है, लेकिन हर सहाबी रसूल जन्नत का सरदार नहीं है। हर सहाबी रसूल जन्नती है, लेकिन जन्नत के सरदारों की बात करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। आप सब लोग यहां बैठे हुए हैं, आप सब लोग बैठे हैं। आप सब लोग कौन हैं? आप सब लोग से मुराद, एक जनरल बात कर रहा हूं, जो लोग वाबस्तगाने सिलसिला हैं। आप सब लोग कौन हैं? मुरीद हैं। किसके मुरीद हैं? इस हस्ती के मुरीद हैं, इस हस्ती के मुरीद हैं। ऐसा ही है? आप सब मुरीद हैं ना? जो मुरीद हैं वो, आप इनके मुरीद हैं, मैं भी इनका मुरीद हूं। आप भी मुरीद हैं, मैं भी मुरीद हूं। आपने भी वही बैत पढ़ी है, मैंने भी वही बैत पढ़ी है। जिन असूलों की बुनियाद पर आप मुरीद हैं, उन्हीं असूलों की बुनियाद पर मैं भी मुरीद हूं। एक ही निस्बत के बावजूद कौन सी निस्बत है जो आप से मुझे आपकी नजरों में अफजल करती है? वो कौन सी निस्बत है? पीर मुर्शिद की औलाद है। कलमा उन्होंने भी पढ़ा था, कलमा उन्होंने भी पढ़ा। सहाबी वो भी हैं, सहाबी वो भी हैं, लेकिन
جیسے ہی نسبت بدلی، جیسے ہی تعلق میں ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اصول، ضوابط، قواعد سب کچھ بدل جاتا ہے۔ دنیا کی مثال سمجھ لیں، ہر ایم این اے قومی اسمبلی کا کیا ہے؟ ممبر ہے۔ ہر ایم این اے قومی اسمبلی کا ممبر ہے، لیکن ہر قومی اسمبلی کا ممبر منسٹر نہیں ہے۔ ہر ممبر وزیر نہیں کہلاتا۔ ممبر کو ممبر والی اہمیت، عزت ملتی ہے اسٹیٹ کی طرف سے، مراعات بھی ملتی ہیں، پروٹوکول بھی ملتا ہے، اختیارات بھی ملتے ہیں، لیکن اسی اسمبلی میں بیٹھا ایک ممبر جب وہ منسٹر بن جاتا ہے، اختیارات بھی بدل جاتے ہیں، پروٹوکول بھی بدل جاتے ہیں، مراعات بھی بدل جاتی ہیں۔ بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ اور اگر ان میں سے پورا ایوان کسی کو منتخب کر لے تو وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، وہی ایم این اے جو اپنے حلقے سے ووٹ لے کے گیا، ایم این اے بن کے گیا۔ آپ نے اسے ایم این اے بنا کے بھیجا تھا، آپ نے کیا بھیجا تھا؟ ووٹ ڈال کے اسے کامیاب کر کے ایم این اے بنا کے بھیجا۔ وہاں کے پروسیس کے بعد، اس پروسیس میں گزرنے کے بعد، وہاں کا جو طریقہ کار ہے اس میں سے گزرنے کے بعد وہی ایک ایم این اے کیا بن گیا؟ پرائم منسٹر بن گیا۔ اب آپ کہیں کہ پرائم منسٹر اور ایک عام وزیر یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں جی؟ ایک وزیر اور ایک وزیر اعظم یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ مراعات میں، پروٹوکول میں، عزت میں، اختیارات میں، احترام میں۔ ایک وزیر اعظم بھی ایک قومی اسمبلی کا ممبر ہی ہوتا ہے یا سینٹ کا ممبر ہوتا ہے، ایوان زیریں اور ایوان بالا ممبر ہوتا ہے وہ سمپلی۔ اس کے بعد جو اس کو مقامات ملتے ہیں وہی ایک ممبر باقی ممبروں کے اوپر افضل ہو جاتا ہے، اس کی فضیلت بن جاتی ہے، وہ افضل ہو جاتا ہے وہی ایک ممبر۔ محض صحابیت سے وہ مقام مدارج نہیں ملتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عطا کردہ کچھ ثواب دیدی اختیارات ہیں، ثواب دیدی مقامات ہیں، اور اس میں سب سے بڑی ثواب دید ہے حضور کا نسبی تعلق۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔